اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلوا عليه وسلموا تسلیما۔ دورہ سیرت النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کرتے کرتے یمن کے جو حکمران تھے ان کو ڈسکس کرنا شروع کیا۔ تو ربیعہ ابن نصر، اور اس کے بعد تبع اسد کربی، اس کے بعد اس کے بیٹوں، اور پھر لخنیہ اور ذو النواس، اور پھر ہم یہاں تک پہنچے کہ یمن کے اوپر اریاد کو ہٹا کر ابرہہ جو ہے وہ حاکم ہو گیا، اور ابرہہ نے مکے پہ حملہ کیا اور اللہ نے اس کو شکست دی اور اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا۔ جب ابرہہ ہلاک ہو گیا تو مکے پر اس کا بیٹا جس کا نام تھا مسروق وہ حاکم ہوا، لیکن ظلم و زیادتی اور تکالیف کا جو زمانہ یمن پر اس کے زمانے میں آیا تو اس کی وجہ سے یمنی جو ہے وہ بہت پریشان ہو گئے، اور انہوں نے اس کے ظلم سے تنگ آ کر، ان میں ایک شخص ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا سیف بن ذی یزن حمیری، کیونکہ یہ حمیری حکومت کے رہنے والے تھے تو لاسٹ نیم حمیری ہوا کرتا تھا۔ تو خیر بہرحال سیف جو ہے وہ بادشاہ روم کے پاس گیا، اس سے وہاں جا کر شکایت عرض کی کہ دیکھیں ہم پر بہت ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ ہم پہلے بھی آپ کے پاس درخواست لے کر آئے تھے اور آپ نے نجاشی کو لکھا تھا، اور اس کی رزلٹ میں نجاشی نے وہاں سے ابرہہ کو بھیجا تھا اریاد کے ساتھ۔ اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ پھر انہوں نے ظلم اتنے بڑھا دیے ہیں کہ اب آپ ایسا کیجئے کہ روم سے کسی اور بادشاہ کو وہاں بھیجیے تاکہ وہ مسروق کو ریپلیس کرے اور وہ وہاں کا بادشاہ بن جائے۔ لیکن رومن ایمپرر نے نا اس بات پہ کوئی کنسیڈریشن نہیں دی، اور اس نے کہا کہ نہیں بھائی، ہم اس معاملے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو آپ جا کے نجاشی سے بات کیجیے، کیونکہ یہ اسی کے، کیونکہ وہ پراببلی چاہتا ہوگا کہ اس کے بھی ٹرمز نجاشی سے خراب نہ ہو کہ نجاشی کے حکومتی معاملات میں وہ دخل اندازی کرے۔ تو خیر وہاں سے یہ شخص نکلا مایوس ہو کر، اور یہ اپنے دوست نعمان بن منظر کے پاس گیا۔ نعمان بن منظر جو ہے اس وقت ہیرا ایک صوبہ ہوا کرتا تھا پرشین امپائر کا، اس کا گورنر تھا۔ یہ نعمان بن منظر کے پاس گیا اور اس کے پاس جا کے ٹھہرا اور اس سے کہا کہ دیکھو یہ مسئلہ ہو گیا کہ تم میری کچھ مدد کر سکتے ہو۔ تو نعمان نے کہا اچھا میں ایسے کرتا ہوں کہ تمہیں جو ہے نا وہ کسریٰ، یعنی جو فارس کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کو کسریٰ کہتے تھے، کسریٰ کے دربار میں تمہیں لے جاتا ہوں۔ تو سیف کہتا ہے کہ جب میں کسریٰ کے دربار میں گیا تو مجھ پر ایسا روب طاری ہوا نا اس کا، یعنی ایک بادشاہ بیٹھا ہے تخت پر اور تاج اوپر لٹک رہا ہے، اور اس میں بڑے بڑے یاقوت کے موتی لگے ہوئے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، اور تاج بھی جو ہے نا چھت سے ایسے زنجیروں سے لٹک رہا ہے۔ تو اس نے جو تاج بنایا تھا نا کسریٰ نے، وہ اتنا ہیوی تھا کہ اس کو وہ سر پہ نہیں رکھ سکتا تھا، تو وہ کیا کرتا تھا، اس کو اوپر زنجیر سے لٹکاتا تھا۔ تو جب بادشاہ آ کے تخت پہ بیٹھتا تھا تو اس کو تاج کو نا نیچے لوور کر دیتے تھے اس کی سر کی طرف، تو ایسے لگتا تھا کہ بادشاہ تاج پہن کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو جو آئے اس پہ کتنا روب پڑے گا کہ اتنا ہیوی اور اتنا بڑا تاج بادشاہ پہن کے بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا، اور جب بادشاہ اٹھ جاتا تھا تو وہ تاج جو ہے نا وہ اس کو اوپر کر دیتے تھے زنجیروں کی مدد سے۔ تو اس طرح کا انتظام کیا ہوا تھا انہوں نے۔ تو جب وہ کسریٰ کے دربار میں پہنچا تو ہی گاٹ ریئلی امپریسڈ۔ تو اس نے کسریٰ کے آگے اپنی یہ رکھی عرضی کہ بھئی دیکھیں یہ معاملہ ہے، اور اگر آپ چاہیں تو آپ یمن پر قابض ہو جائیں، ہم آپ کی حکومت تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن کسریٰ نے یہ کہا کہ یار اب میں کہاں جاؤں، اور ایک ایسے جنگل و بیابان اور ویران جہاں پہ نہ سرسبزہ ہے نہ کچھ ہے، اس کو فتح کر کے مجھے کیا حاصل۔ اس نے جو ہے سیف کو 30-40 ہزار سونے کے سکے دیے اور کہا کہ بھئی جاؤ اب اس سے اپنے قوم کے حالات سدھار۔ سیف باہر آیا اور اس نے وہ سارے سکے جو ہے نا وہ بانٹ دیے۔ اب جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ سیف نے سونے کے سکے بانٹ دیے ہیں تو اس نے بلایا، اس نے کہا یہ کیا بات ہے، میں نے تمہیں دیے تھے پیسے کہ تم جاؤ اور اپنے قوم کے حالات سدھارو، تم نے تو میرے ہی ملک میں وہ پیسے بانٹ دیے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے ہمیں وہ چیز دی ہے جس کی کانیں ہیں ہمارے ملک میں، ہمارے پاس تو گولڈ کی مائنز ہیں۔ اس نے کہا اچھا، کہتے آرگن تو یمن کوئی عام ملک ہے، کیوں بیٹھے ہیں آ کے حبش کے لوگ اور جاتے نہیں۔ اس نے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، ہم جو ہے وہ حملہ کریں گے اور تمہاری مدد کریں گے۔
اور اس نے کہا تم جاؤ اور تم وہاں پہ تیاری کرو اور ہم یہاں سے اپنا لشکر بھیجتے ہیں۔ اچھا، بادشاہ بڑا چالاک تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی فوج کیوں خراب کروں، بجائے ایک تیر سے میں 2 شکار کیوں نہ کروں۔ تو اس نے کیا کہا کہ قیدیوں کو بلاؤ۔ اس نے جناب 800 کے قریب قیدی جمع کیے، اور ایک آدمی تھا جس کا نام تھا وہرس، وہ ان میں سب سے زیادہ جو ہے نا آپ سمجھ لیں علم رکھنے والا اور انٹیلیجنٹ اور ڈیسیجن میکر ٹائپ کی پرسنالٹی تھی۔ اس نے کہا کہ بھئی دیکھو، تم لوگ جو ہے نا 800 لوگ اس کی قیادت میں جاؤ اور یمن پہ حملہ کرو، جب اگر زندہ بچ گئے تو آزادی۔ تو انہوں نے کہا چلو یار، یہ تو بڑی زبردست بات ہے۔ تو 8 کشتیوں میں یہ قیدیوں کو سوار کر کے اس نے یمن کی طرف بھیجا، ایران سے۔ 6 کشتیاں تو عدن، یعنی عدن جو ہے یمن کا شہر، وہاں پہنچ گئیں اور 2 کشتیاں ڈوب گئیں۔ اچھا، جب یہ وہاں پہنچے تو وہاں پہ سیف کی فوجیں آلریڈی ویٹ کر رہی تھیں، تو ان لوگوں نے مل کے جو ہے نا وہ مسروق کے اوپر حملہ کر دیا۔ اچھا، جنگ کے دوران ہوا یہ کہ جو ویرس تھا نا، اس کا اپنا بیٹا مارا گیا۔ اس کی وجہ سے اس کو بہت غصہ آیا، تو اس نے کہا کہ مجھے بتلاؤ کہ حبشیوں کا بادشاہ کون ہے، تاکہ میں اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں۔ تو اس سے کہا گیا کہ وہ جو ہاتھی پر سوار ہے نا، جس کے سر پر تاج رکھا ہوا ہے کہ اور بیچ میں اس کے جو ہے نا سرخ یاقوت کا موتی لگا ہوا ہے، وہ ان کا بادشاہ ہے۔ اس نے کہا اچھا، اب کس حالت میں ہے یہ؟ انہوں نے کہا ابھی تو ہاتھی پر سوار ہے۔ اس نے کہا اچھا ٹھہرو، ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا اب کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا اب یہ گھوڑے پر سوار ہے۔ اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پوچھا اب کس حال میں؟ کہنے لگا اب یہ خچر پہ سوار ہے۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے جناب ایک نیزہ لیا، اور نیزہ لے کر نا اس نے خوب نشانے سے اس پہ حملہ کیا کہ نیزہ اس کے جو یاقوت کا جو پتھر لگا تھا نا، اس کو توڑ کے اس کے سر کے آر پار ہو گیا۔ اور بادشاہ جب گر کے مر گیا تو بس پھر فوج ختم، فوج بھاگ گئی وہاں سے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارا تو بادشاہ مر گیا، اب ہم لڑکے کیا کریں؟ تو وہاں سے بھاگے، مسروق کا کام تمام کیا، اور اس طرح ایرانیوں نے یمن پہ اپنی حکومت قائم کی۔ اچھا، وہراس تو چند سال بیٹھا رہا، لیکن اس کے بعد وہراس مر گیا۔ وہراس کے مرنے کے بعد مرزبان جو وہراس کا بیٹا تھا، وہ وہاں کا بادشاہ بنا۔ لیکن کسی وجہ سے تھوڑے ہی عرصے میں بادشاہ ایران جو ہے کسرا، اس کو اس کی کچھ بادشاہت پسند نہیں آئی، اس کی گورنرشپ پسند نہیں آئی، تو ہی ریپلیسڈ ہم ود بازان۔ اور یہی وہ بازان تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا فارس کو مدینے سے خط لکھا، تو یہی بازان تھا جو یمن کا گورنر تھا، جس کو اس نے ایران کے بادشاہ نے خط لکھا کہ بازان، تم میرے قریب ترین گورنر ہو مدینہ سے، جاؤ اور اس نبی کو پکڑ کر میری خدمت میں پیش کرو جس نے مجھے خط لکھا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ بازان وہاں کا حکمران تھا۔ اب جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سال ولادت ہوئی، اس سال ابرہہ کو مارا گیا۔ تھوڑے عرصے مسروق بیٹھا، مسروق کو ریپلیس کیا وہراس نے۔ وہراس کے بعد اس کا بیٹا مرزبان بیٹھا، اور مرزبان کے بعد بازان بیٹھا۔ تو بازان جب بیٹھا تو تھوڑے عرصے کے بعد وہ زمانہ آ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور آپ نے پھر جب خط لکھا کسرا فارس کو، تو بازان جو ہے وہ گورنر تھا یمن کا۔ تو خیر بہرحال اس طرح یمن پر فارسیوں کی حکومت قائم ہوئی۔ تو ہم نے یمن کے متعلق جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں few hundred years before Prophet صلی اللہ علیہ وسلم to his times، اب کور کر لیے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلی مجالس میں دوسرے چیزوں کی طرف متوجہ ہوں گے، تاکہ پورا نقشہ ایک دفعہ اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر سیرت النبی میں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.